اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کائنات سیریز کی ایک اور ایکسکلوسیو ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے ایک چینج ہونے جا رہی ہے۔ وہ جو ہمارا سیکنڈ کیمرہ تھا وہ اس کو ہم نے آف کیا ہے بیکاز لائٹنگ کی ہمیں پرابلم رہتی ہے اینڈ ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز اتنا ہم افورڈ نہیں کر پاتے۔ دیٹ از وائی کہ ہم صرف سکرین کو آج سے دی کائنات سیریز سکرین پر ہی ریکارڈ کریں گے۔ اس میں وہ جو ایک فیشل مومنٹس ہوتی ہیں دوسرے کیمرے کے ساتھ وہ اب سے ریکارڈ نہیں ہو پائیں گی۔ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ ہم فیس کیم جو کہ کیمرہ ہے اس سے ریکارڈ نہیں کر پائیں گے۔ ہم صرف سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، بٹ مدعا وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزوں کو انالائز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ذات کو سمجھنے کی اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کتنی عظیم وہ ذات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ٹوڈیز ایپیسوڈ، ٹوڈیز لیسن از بیسیکلی از آل اباؤٹ برڈس۔ اسپیشلی ہم 3 برڈس کے اوپر بات کریں گے۔ آیت سٹارٹ ہوتی ہے سورۃ الانعام کی 38 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی بھی دابہ جو کہ 4 پیروں پر چلنے والے جانور ہیں اور طائر جو کہ اڑنے والے پرندے ہیں، یطیر بجناحیہ جو کہ اپنے ان کی جو ونگس ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اڑتی ہیں، اڑان بھرتی ہیں، الا امم امثالکم، ہر ایک کے اندر اپنا اپنا قبیلہ ہے، اپنا اپنا ملک ہے، اپنی ایک امت ہے۔ امثالکم جس طرح انسانوں کے اندر ہے، تم لوگوں کے اندر ہے، اپنا اپنا قبیلہ ہے، قوم ہے، اپنی جماعت ہے، اپنا گروپ ہے۔ سیم از دا کیس ود برڈس اینڈ آل دا animals which are present on this earth. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. and کتاب کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو لکھی نہیں جاتی، ہر ایک ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اینڈ ایٹ لاسٹ ایٹ the end of story ثم إلى ربهم يحشرون، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، اس کا انجام وہیں پہ ہونا ہے۔ سوری، ایک سلائیڈ ہم آگے چلے گئے۔ ایک پرندہ ہے، آپ کی سکرین پر ایک پرندہ ہے جو کہ گھونسلہ بنا رہا ہے۔ اینڈ عجیب چیز آپ نوٹس کر رہے ہیں، گھونسلے کے نیچے سے انٹری جو کہ دروازہ ہے، ڈور ہے، گھونسلے کے نیچے سے نیچے کی طرف سے ہے۔ یوجولی اگر دیکھا جائے جو کہ نیسٹ ہوتا ہے اس کا اوپر کی طرف سے انٹری اس کی ہوتی ہے، بٹ یہ ایک اسپیسیفک برڈ ہے، اس نے اس گھونسلے کے اندر نیچے سے انٹری لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے، اس پرندے کی ایسی ہی نیچر بنائی کہ یہ اپنے گھر کو اس طریقے سے تعمیر کرتا ہے۔ اینڈ لیٹ اس سی کس طریقے سے اس نے تنکا جمع کر کے، پتے چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کر کے ان کو ایک جال کی طرح، ایک نیٹ کی طرح بنا ہے۔ ہاؤ مچ ایفرٹ ہی پٹ ان آرڈر ٹو بلڈ دس نیسٹ، کتنی محنت اس نے کی ہوگی، وی کی ناٹ ایون امیجن۔ ہاتھ نہیں ہے اس کے، اپنی چونچ سے ایک ایک تنکا اٹھا کر، ایک ایک ذرہ اٹھا کر، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نیسٹ میں، اس گھونسلے میں جھڑا ہے اور اپنے لیے ایک گھر تعمیر کیا ہے، ایک مسکن تعمیر کیا ہے۔
مسکن اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو سکون دینے والی جگہ ہوتی ہے، اینڈ جو بھی لیونگ بینگ اس مسکن کے اندر رہتا ہے اس کو وہ جگہ سکون پرووائڈ کرتی ہے۔ لیٹ اس امیجن کہ اس پرندے نے کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے یہ نیسٹ تیار کیا ہوگا، اینڈ دن بھر وہ اڑان بھرتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، پہاڑوں سے زمین اور زمین سے پتھریلی زمین اور جنگل اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اڑانے بھرتا پھر رہا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو سروائیو، کچھ دانے چگنے کے لیے، کھانے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اینڈ شام کو جب ایوننگ کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، اس نیسٹ میں، اس گھونسلے میں جب انٹر ہوتا ہے اس کو سکون آ جاتا ہے۔ اینڈ گھر کا مقصد یہی ہے، سکون جس گھر میں نہیں ہے وہ گھر مسکن کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ گھر مکان ہوتا ہے۔ ہاں اس کی کھڑکیاں، دروازے، اس کے در و دیوار سب کچھ ہوتا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ اس کے اندر انسان بھی ہوتے ہیں، بسنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی سے کنیکٹ نہیں ہوتا، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ گھر کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ سکون کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کا جی اگتا جاتا ہے ایسے گھر میں جانے سے، اور آدمی پریفر کرتا ہے کہ ایسے گھر میں جانے سے بیٹر ہے کہ باہر ہی رہا جائے۔ اللہ بچائے، گھروں کی جو ڈسٹرکشن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے دور میں جنم لے رہی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنی ہی دھن سوار ہوتی ہے، ہر ایک اپنے مطلب کا پجاری ہے، اس کا مطلب پورا نہیں ہوتا تو پھر دوسرے کی ویلیوز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، آلموسٹ تمام گھروں کا یہی حال ہے۔ جو گھر کبھی مسکن بنانے کی غرض سے تعمیر کیے گئے تھے، اب وہ مسکن نہیں رہے، ایک آفت بن چکے ہیں، مکان بن چکے ہیں، در و دیوار کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ان جانوروں سے، ان پرندوں سے، ان برڈز سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا سمجھ ملتی ہے؟ اے انسان، محنت و مشقت کر کے تو اپنا گھر بناتا ہے، اپنی آدھی زندگی لگا کے مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر بننے کے بجائے مکان بن جائے، اور گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی دلوں کی پتہ نہیں کتنی دوریاں آپس میں ان کے دلوں میں ہوں گی۔ لیٹ اس موو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النمل 79 نمبر آیت کے اندر، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، انسانوں سے خطاب ہے، اور ان پرندوں کو، ان برڈز کو جو کہ مسخر ہے، اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہیں، فی جو السماء، آسمان کے اندر، یہ جو آسمان پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر مسخر ہے، اڑ رہے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، کون ان کو تھامے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے سوا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پرندہ اڑان بھر رہا ہے اور اچانک سے وہ گر گیا ہے؟ نو، ایسا نہیں ہوتا، ان کو کوئی تھامے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پکڑے ہوئے ہیں جو ان کو گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، کون ان کو تھامے ہوئے ہیں اللہ کے سوا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر جاننی ہو تو جا کے پرندوں کو دیکھو جو فضا میں اڑان بھر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو، گو اینڈ سی دا برڈ،
وہ کس طریقے سے اڑ رہی ہے, کس طریقے سے فلائی کر رہی ہے, آپ کو اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں مومنوں کے لیے, اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہیں, اس میں بڑی نشانیاں ہیں, آیات ہے. اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. یہ پرندوں کی ایک جوڑی ہے کنویں پر, ویل پر بیٹھی ہوئی. یہی ان کی دنیا ہے. کچھ دانے, تھوڑا سا پانی, تھوڑی سی اڑان, چھوٹا سا گھونسلہ, یہی ان کی زندگی ہے. ایک اور پرندہ آپ کی اسکرین پر ہے, اینڈ دس دا فرسٹ برڈ جس کو آج کی لیسن میں ہم اینالائز کریں گے. دس از کالڈ پینگوین. ایک سمندری علاقے کا جانور ہے, پرندہ ہے, جس کی اڑان اگرچہ اتنی نہیں ہے لیکن یہ برڈز کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. قرآن کے اندر حالانکہ اس کا تذکرہ نہیں ہے, بیکاز یہ عرب کے اندر نہیں پایا جاتا, وہاں پر سمندر نہیں ہے. یہ سمندری علاقوں کا ایک جانور ہے. کس طریقے سے اس کی بناوٹ ہے. لیٹ us see the structure of this bird. یہ اس کے پیر ہیں, چھوٹے سے ننھے سے پیر. پھر اس کی باڈی اسٹارٹ ہوتی ہے, اینڈ دین اس کی بازو, دو سائڈ سے بازو نکلی ہوئی ہے, اور یہ اپنے پیروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلتا رہتا ہے. اس کی باڈی کی ڈیزائن کی طرف آپ دیکھیں, چھوٹے سے قدم ہے. اگر اس کو 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہو, کتنا ٹائم اس کو لگتا ہوگا. اس کی بازو, یہ اس کے ہاتھ ہیں, ہاتھوں میں انگلیاں نہیں ہیں. اور یہ بچہ, یہ اس کا فادر ہے, یہ والا, اینڈ یہ اس کا بچہ ہے. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, باپ کے ادھر اس سائڈ پیروں کے بیچ میں رہتا ہے, گرمی حاصل کرتا ہے, اور یہ سروائیو کر جاتا ہے بیکاز برفیلی علاقوں کے جانور ہیں, سردیوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں. اینڈ ان کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. یہ کئی 100 کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں تب جا کے ان کو رزق ملتا ہے. اور ان پیروں کے ساتھ 1 کلومیٹر چلنا بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ بھی برف پر. پھر کئی 100 کلومیٹر ان پیروں کے ساتھ چلنا. پھر ہاتھ ایسے کہ جن میں انگلیاں نہیں ہے. رزق ملے تو اٹھایا نہیں جا سکتا, منہ تک نہیں لایا جا سکتا. کوئی چیز کھانی ہو تو گردن جھکا کر, سر جھکا کر کھانی پڑتی ہے. اے انسان, تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, تجھے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں, سر نہیں جھکانا پڑتا, ہاتھوں سے منہ تک نوالا آ جاتا ہے. واحد کریشن ہے جسے کھانے کے لیے سر نہیں جھکانا پڑتا, انسان ہے. بٹ انسان کو قدر نہیں ہے. یہ پینگوین سفر طے کرتا ہے کئی 100 کلومیٹر کا. کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس کو کہیں جا کے رزق ملتا ہے. اگر انسان کو یہ کہا جائے, لیٹ اس امیجن, انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے جسٹ لائک پینگوین, انگلیاں کاٹی جائیں, پیر کاٹے جائیں, پھر اس کو کہا جائے کہ کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد تم کو رزق ملے گا. ہاؤ کوڈ ہی ریئیکٹ؟ اینڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب رزق کے پاس پہنچ جاتے ہیں, سمندر کے پاس پہنچ جاتے ہیں, یہ مچھلیاں کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ وہاں پر اتنی محنت مشقت برفیلی تودوں میں چلنے کے بعد یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بنا بنایا رزق ان کو مل جاتا ہے. نو, دس از ناٹ دا کیس. یہ رزق حاصل کرنے میں ان کی جان بھی جاتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو رزق نہ ملے اور وہ مچھلی کا شکار کرنے کے بجائے خود کسی بڑی مچھلی کا شکار بن جائے. اور ایسا بھی ہوتا ہے اگر انسان کی زندگی اس طریقے سے بنا دی جائے, برفیلی وادیوں میں, سردیوں میں,
اس کے لیے اتنا کٹھن رزق بنا دیا جائے، کیا کرے گا انسان؟ آفٹر آل انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق ملتا ہے، اس کے منہ تک آ جاتا ہے، اور ہمیں رزق ملتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے پاس رزق کا ٹائم آ گیا، کھانے کا ٹائم آ گیا اور ہمیں رزق نہ ملا ہو. کتنی محنت ہم نے کری ہے، اور جب ہمیں رزق ملا ہے تو ہم نے کتنی قدر کی ہے. ہمیں رزق بچتا ہے، ہم اس کو گرا دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے جو اللہ ہمیں یہ رزق پرووائڈ کرتا ہے وہ ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے پینگوین کی طرح رزق کا معاملہ کٹھن بنا دے. ہم کتنا شکر گزاری کتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، کتنی ہماری زبان پہ ہوتی ہے. We need to learn a lesson from these penguins. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تم اس طریقے سے توکل کرو، اللہ پر اس طریقے سے بھروسہ کرو جس طرح سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس طریقے سے رزق کھلائے گا جس طریقے سے وہ پرندوں کو کھلاتا ہے. وہ جب نکلتے ہیں صبح کو بھوکے ہوتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. کس نے کمایا ہوتا ہے ان کے لیے رزق؟ کسی نے نہیں کمایا ہوتا، اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. سیم اے انسان جس طریقے سے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. بٹ کوشش تو کرنی ہے. گھر بیٹھے رزق نہیں پہنچتا، لیکن یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتے. یہ پرندے ہیں، پرندے کے بچے ہیں، لٹل برڈس، اے بیوٹیفل لائف، منہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اس انتظار میں کہ ان کے پیرنٹس کوئی دانہ منہ میں لائے اور ان کے منہ میں رکھیں. ان کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں بھوکے مرنے نہیں دینا، یہ سروائیو کر جاتے ہیں. اگر انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان ذرائع سے رزق دینا شروع کر دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. بٹ ون تھنگ از سرٹن، جو کہ پچھلی حدیث ہم نے دیکھی، اس میں بتایا گیا تھا پرندے نکلتے ہیں صبح کو اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو نکلنا ضروری ہے، گھر سے نکلنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں اور رزق آ جائے گا. نکلنا تو ضروری ہے. ایک جگہ نہیں ملا کام دوسری جگہ ٹرائی کرنا چاہیے، دوسری جگہ نہیں ملا تیسری جگہ ٹرائی کرنا چاہیے، اس رزق کو تلاش کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں، اس کے نصیب میں لکھا ہوگا. دس از دا کرو، اینڈ یہ ہماری لسٹ میں سیکنڈ برڈ ہے جس کو آج ہم انالائز کریں گے، جس سے آج ہم کچھ سیکھیں گے. بحیثیت انسان ہم پرندے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. اس سے تو ہر کوئی واقف ہے، آلموسٹ یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. بلیک اس کا کلر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ 31 نمبر آیت کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. یہ ان دو بھائیوں کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا، جب ایک نے دوسرے کو قتل کیا. لانگ سٹوری کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. پھر اس قتل کی ریزنز کیا تھی وہ آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گا. قتل کیا تو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر،
سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی لاش کا اب کیا کرے. فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غراب ایک کوے کو بھیجا. اس نے دیکھا کہ وہ بحث کا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ ان کو سکھائے کہ کس طریقے سے اپنی بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے. جب اس نے پھر ان کو دکھایا، چونچ سے وہ زمین کریدی کھودی، پھر اس کے اندر اس کو ایک دوسرے کوے کو دفن کر دیا، جو کہ تفاسیر میں آئی ہوئی ہے باتیں. تو اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اس طریقے سے مجھے کرنا چاہیے تھا. دین اس نے کہا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میرے لیے تباہی ہے، میں تو اتنا بھی یعنی کوے جیسا بھی میں نہیں ہوں، اس کے جیسا بھی میری عقل نہیں ہے. فواری سوءۃ اخی، پس اس نے اپنی بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا. فاصبح من النادمین، اور اس کی صبح جو تھی وہ یعنی ندامت کی حالت میں اس نے پھر صبح کی. یہ ایک گروپ ہے کالے کووں کا گروپ. ان کے کچھ پرنسپلز ہیں، ان کی زندگی کے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اصول ہیں. جب ان کا بچہ انڈے میں سے نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ وائٹ کلر ہوتا ہے، وہ بلیک نہیں ہوتا. یہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، بیکاز اس کا کلر ہم سے ڈیفرنٹ ہے. دین یہ اس کو ان بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں وہیں پر گھونسلے میں ہی، پھر اڑ جاتے ہیں. پھر وہ کیسے بچ پاتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے، جب کسی کو زندگی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، مہیا کرنی ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے آثار پیدا فرماتے ہیں. ان کی سکریشن ہوتی ہے، ناک میں سے پانی نکل آتا ہے، اس سے کیڑا بنتا رہتا ہے. وہ بچے اسی کیڑے کو کھاتے رہتے ہیں جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جو ونگس ہیں وہ بھی بلیک ہو جاتی ہیں. ان کی فیدر جو ونگس ہے، ونگس کے اوپر کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے. تب ان کو اپنے پیرنٹس پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ورنہ تو انسان کے بچے کو چھوڑ دیا جائے 5 منٹ وہ زندہ نہیں رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا کیسے، ان کی زندگی کا کیسے انتظام کر رکھا ہے. دین ان کے اندر ایک اور رول ہے، ان کی بھی اپنی فیملی لائف ہے، ان کا بھی اپنا سٹرکچر ہے، ان کی بھی اپنی کمیونٹی ہے. جس طریقے سے ہر ایک پرندے کی، ہر ایک جو کہ طائر ہے یا پھر دابہ ہے، جو کہ پہلی آیت میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہر ایک کی اپنی سوسائٹی ہے، ہر ایک کی اپنی کمیونٹی ہے. ان کے اندر رہتے ہوئے ان کا جو فیملی سسٹم ہے، میل ہے، فیمیل ہے، ان کے بچے ہیں. دین اگر دوسرا میل کسی دوسری فیمیل کے ساتھ ریپ کرتا ہے، یہ ان کی فیملی لائف میں کچھ سٹڈیز کی ہے، ان کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. کسی دوسری فیمیل کا ریپ کرے جو کہ اس کی وائف نہیں ہے، تو یہ کام کیا کرتے ہیں، اس کو ایک میدان میں لے کے آتے ہیں. ان کی ایک کمیٹی لگتی ہے، جس طریقے سے پنچایت کی کمیٹی ہوتی ہے انسانوں کی، اس طریقے سے کمیٹی لگتی ہے پھر اس کو لایا جاتا ہے بیچ میدان میں، اور اس کو وہ چونچ مار کر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. جس طریقے سے انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر زنا کی جو سزا ہے وہ رجم ہے. سیم از دا کیس وتھ کروز. ایک اور رول جو کہ ان کی زندگی میں پایا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کرو کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، زیادتی ان دا سینس اس کا کھانا چھین لیتا ہے، اس کا نوالا چھین لیتا ہے، بچہ تو بے بس ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. بڑا جو کوا ہوتا ہے، کرو ہوتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کا چھین لیتا ہے کھانا، نوالا. تو جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اس کو کمیٹی کے سامنے لایا جاتا ہے. دین اس کو ایک میدان میں لایا جاتا ہے، اور کوے جو ہوتے ہیں باقی کوے، وہ چونچ مار کر اس کی فیدرز کو نکال لیتے ہیں، ونگز کو نکال لیتے ہیں، اس کو تنہا بے بس چھوڑ دیتے ہیں، جس طریقے سے اس نے بچے کو بے بس چھوڑا تھا. بہرحال یہ ان کی زندگی کے کچھ اصول ہیں جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ ان کا گھونسلہ ہے. کس طریقے کا گھونسلہ ہے؟ یہ اوپر ہے، بہت اوپر ہے درخت پر.
چھوٹی چھوٹی درخت کی ٹہنیاں ملائی گئی ہیں، ان میں یہ رہتے ہیں۔ انسان اگر اس طریقے کے گھر میں رہے، انسان اگر یہاں پر سوئے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کا جینا حرام ہو جائے گا، اس کو نرم بستر پر آرام نہیں آتا، یہاں پر اس کو کیسے آرام آئے گا؟ بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساخت کچھ ایسی بنائی ہے، ان کی نیچر کچھ ایسی بنائی ہے کہ ان کو یہیں پر آرام آ جاتا ہے، ان کے لیے یہی مسکن ہے، یہی سکون کی جگہ ہے۔ ان کو آپ فرنیشنگ ہاؤسز میں اور صوفہ سیٹ کے اندر رکھیں، آرام نہیں آئے گا ان کو آرام آنا ہے اپنے ہی گھر میں۔ اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں Now we are going to end this lesson، اور ہم آج کی لاسٹ برڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ فرسٹ آیت، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور بیان ہو رہا ہے، جو کہ ان کو سلطنت بڑی عجیب ملی تھی۔ جب تمام پرندے آ گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ غائب ہے، ہدہد۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، دین اس نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیا ہوا ہے، کہاں میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کیا وہ غائب ہے؟ اس نے سوال کیا، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين، میں اس کو ضرور عذاب دوں گا، عذاب شدید دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو اس کو اب کچھ اپنی جو غیر حاضری ہے اس کی کچھ واضح دلیل لانی چاہیے۔ اگر اس نے دلیل نہیں لائی تو یا تو اس کو عذاب ہوگا یا پھر وہ ذبح ہو جائے گا، یہ اس کی سزا ہے، بطور سزا یہ ریڈ کلر سے جو آیت لکھی ہوئی ہے۔ فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين، دن وہ آیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ احط بما لم تحط به، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عظیم ہے، بٹ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں نے اس چیز کا احاطہ کیا ہے جس چیز کا احاطہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور میں آ رہا ہوں سبا سے، جو کہ ایک قوم تھی سبا، اس کی طرف سے میں آ رہا ہوں، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بڑی اہم نیوز لائی تھی، اینڈ یہ ہدہد، ہر ایک پرندے کے اندر، ہر ایک برڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی کوالٹیز رکھی ہیں۔ اب ہدہد کی ایک مین کوالٹی یہ ہے کہ وہ آسمان میں اڑتے ہوئے ہی وہ زمین میں یہ دیکھ پاتا ہے کہ کہاں پر پانی ہے، اس کو یہ بھنک لگ جاتی ہے، زمین کے اندر کس جگہ پانی ہے۔ زمین کے اوپر تو سب کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، اڑتے ہوئے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کے نیچے کس جگہ پانی ہے۔ چونچ اس کی گہری ہے، چونچ اس کی لمبی ہے، وہ زمین پر اسی جگہ آ کے گرتا ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے، وہیں پر بیٹھتا ہے۔ یہ اس کی کیپیبلٹی ہے، یہ اس کی نیچر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ انسانوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ انسانوں میں بھی کیٹیگریز ہے، کسی کے اندر ایک صلاحیت ہے، کسی کے اندر دوسری صلاحیت ہے۔ انسان کو اپنی صلاحیت کے اکارڈنگ، اپنی کیپیبلٹی کے اکارڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، اس کی جو پرنسپلز ہے کامیابی کے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ان کے اکارڈنگ عمل کرنا چاہیے۔ دین کل بروز قیامت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اپنی صلاحیت جو کہ اس کو دی ہوئی تھی، اس کے اکارڈنگ سوال ہوگا۔ اگر میں نے تم کو یہ کیپیبلٹی دی تھی، تم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے تھے، تم نے دین کی خدمت کے لیے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ کیپیبلٹی تھی، تمہاری سپیچ اچھی تھی، تو تم مبلغ کیوں نہیں بن گئے؟
اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی اس سے سوال ہوگا. دین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. یہ ایک اس کے بعد کی آیت ہے. اب یہ ہدہد کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں پر ایک عورت ہے امرأة تملکهم، وہ ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے. اب دیکھیں پہلی بات اس نے کیا کہی ہے، ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، اس کو بھی یہ بات عجیب لگی ہے کہ ایک عورت مرد پر حکومت کر رہی ہے. یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر حکومت کرے. یہ بات نیچر کے خلاف ہے. اور انسانوں کی جہاں تک بات ہے ان کو تو یہ پتہ ہے، لیکن ایک پرندے نے بھی یہ بھانپ لیا، ایک برڈ کو یہ پتہ لگ گیا اور اس کو یہ بات عجیب لگی. پہلی ہی بات اس نے یہ کی کہ میں آیا ہوں قوم سبا سے، میں نے وہاں پر دیکھا ہے ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے. اب عورت کا مردوں پر حکومت کرنا یہ نیچر کے خلاف ہے، بیکاز ایک عورت جو ہے وہ ہر لحاظ سے کمزور ہے. اس کی جو سٹرکچر ہے، باڈی کا سٹرکچر ہے، اس کی ساخت ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی اٹیک کا شکار ہو سکتی ہے اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اینڈ عورت جو ہے وہ ایک درجہ مرد سے کم ہے اور وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب وہ چھوٹی بچی ہے، جوان ہونے تک اپنے فادر کے انڈر رہتی ہے، پروٹیکشن میں رہتی ہے. دین پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے جو اس کا ہسبینڈ رہتا ہے اس کی پروٹیکشن کے اندر آ جاتی ہے. اور پھر جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں پھر ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ بھائیوں کی بھی اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے. دین اس کے بعد جب بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، تو اپنے بچوں پر جو اس کے بیٹے ہیں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہ جاتی ہیں، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور کسی بھی اعتبار سے. الف سے یہ تک، اول سے آخر تک مرد کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. دیٹ از وائی وہ مرد کے اوپر حکومت نہیں کر سکتی. جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہے، عورت کا سکہ چلتا ہے مرد کے اوپر، وہ گھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے اینڈ اس گھر کی لائف زیادہ نہیں رہتی. جس قوم پر عورت کی حکمرانی ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت فرمائی ہے. اور ہدہد کو بھی یہ بات پتہ لگ گئی کہ عورت حکومت کر رہی ہے مردوں پر. دس از اسٹرینج، دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز اٹ اپوزز دا لا آف نیچر. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. دوسری چیز اس نے یہ دیکھی، یہ عرض کی کہ حالانکہ ان کو بہت ساری چیز من کل شیء، ہر ایک چیز ان کو دی گئی ہے. وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، باغات تھی، فراوانی تھی رزق کی، بٹ بجائے اس کے کہ وہ کسی مرد کو حکمران بناتے، ایک عورت کو حکمران بنایا گیا تھا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. اور اس عورت کے پاس ایک تخت ہے، بہت بڑا عرش عظیم، بہت بڑا تخت ہے. یہ تین چیزیں اس نے عرض کی ہیں. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. اینڈ میں نے اس کو پایا ہے اور اس کی قوم کو یہ پایا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی آفتاب پرست ہیں، سورج پرستی کر رہے ہیں وہ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. یعنی یہ لا رہا ہے اب نیوز شرک کی. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول ہیں، اور رسول کا کام ہوتا ہے شرک کو مٹانا. اب خود جو نیوز دے رہا ہے شرک کی دے رہا ہے، تو اب اس نے وہ وجہ بتا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی بچت ہونی تھی. اس نے شرک کی خبر دی جو کہ ایک پیغمبر کے لیے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اب پیغمبر کا مشن ہوتا ہے شرک کو مٹانا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور شیطان نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. اور اس نے شیطان نے گمراہ کیا ہے ان کو سیدھی راہ سے.
فہم لا یہتدون، اور اب وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ یسجدوا للہ، کیوں وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین میں ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم اعلانیہ ظاہر کرتے ہو. اس اللہ کو کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے؟ حیران ہوتا ہے حدود اس پر. اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی کریشن سن کی وہ پوجا کر رہے ہیں. اس پہ حیران ہوتا ہے. دین ریڈ کلر سے لاسٹ آیت سورۃ النمل کی 20 سے 26 نمبر آیت تک یہ میں نے پڑھی ہے، اور اس کلاس کی یہ لاسٹ آیت ہے. اسی کے ساتھ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں. اللہ اس کے سوا، رب العرش العظیم، اسی کا ہے، وہ رب ہے جس کا العرش العظیم ہے. عربی میں ایک قاعدہ ہے، جس بھی چیز کے ساتھ الف لام لگا ہو، جس بھی ناؤن کے ساتھ، وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. یہاں پر العرش ہے اور العظیم ہے، یعنی یہ وہ عرش العظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش العظیم ہے. پچھلی سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عرش عظیم کی بات آئی تھی، لیکن وہاں پر العرش العظیم نہیں تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عرش عظیم تھا، یہ کامن ناؤن تھا. یہ تخت کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بٹ جب اس کی بات آئی العرش العظیم، یہ اب پراپر ہو گیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اب وہ جو ملکہ ہے، ملکہ سبا، بلقیس تفاسیر میں اس کا نام آیا ہے، اس نے عرش عظیم بنایا ہوا ہے. حالانکہ اللہ کی وہ ذات جس کا العرش العظیم، اعلیٰ تخت عرش العظیم ہے، اس کا مالک ہے. عبادت تو کرنی تھی اس کی، لیکن کر رہے ہیں دوسروں کی. تو یہ اس برڈ نے خبر دی، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، کیوں تیری سمجھ میں یہ شرک کی نحوست نہیں آتی. So my dears, we need to learn the lessons from these birds. اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اس لیسن کو کنکلوڈ کرنے والا ہوں. انشاءاللہ دی کائنات سیریز کی ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں جلد ہی حاضر ہوں گا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.